سب سے پہلے ہم یوں کرتے ہیں کہ جناب نور عالم صاحب سے پوچھتے ہیں جو کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے نمائندے کہ انہوں نے بل میں کیا تجویز کی ہے، تاکہ پہلے ذرا یہ وضاحت ہو جائے، پھر مین ویل انشاءاللہ دانیہ سوئی صاحب جوائن کریں گے تو ہم ان سے ہی بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا نور عالم خان صاحب۔ ذرا پلیز، چونکہ بل کی ایک خاص لینگویج بھی ہوتی ہے، پھر وہ اس پہ مختلف قیاس آرائے بھی ہو رہی ہیں، آپ خود ذرا ہمیں آسان مختصر الفاظ میں 1 2 3 کر کے بتا دیں کہ آپ نے جو بل تجویز کیا ہے اس میں یہ اور یہ تجاویز ہیں، تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے کہ بھائی کیا ہے معاملہ اور کیا نہیں۔ ذرا آپ 1 2 3 کر کے بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم بادامی صاحب بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ میں نے 5 بل جمع کیے ہیں۔ ایک ہے آرٹیکل 184(3) کلاس 3 جو سوو موٹو کے لحاظ سے ہے، کیونکہ اس میں آپ جب سوو موٹو لے لیتے ہیں تو اس میں آپ ایک قسم سے جو دوسرا بندہ ہوتا ہے اس سے اختیار چھین لیتے ہیں، کوئی ایویڈنس وہ نہیں شیئر کر سکتا، جو کہ قانوناً آپ کو سول جج یا سیشن جج یا ہائی کورٹ میں آپ اس کو وہ کرتے ہیں تو وہ ریمیڈیز اس کو نہیں ملتی ہے، اور اسٹریٹ اوے آپ سوو موٹو لے کر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو اس میں میں نے ایک وہ پرائیویٹ ممبر اس میں کہ آپ 9 ججز، 3 نہیں، سپریم کورٹ کے 9 ججز جو آنریبل ججز ہیں وہ اس کو سوو موٹو پہ لیا جا سکے، اور اگر جو پھر فیصلہ بھی کر لے تو اس میں لیٹ سے 4-5 ججز نے فیصلہ کر لیا، تو اگر ریویو میں وہ کوئی بھی بندہ جو سائل جو یا بندہ جو پارٹی کے ساتھ جو بھی فیصلہ ہوا ہے وہ اگر ریویو میں جانا چاہے تو وہ 1 مہینے کے اندر اس کو لارجر بینچ جو ہے وہ سن سکے۔ ایک تو یہ وہ ہے۔ دوسرا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ جی دنیا میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، کسی بھی آپ کے ساتھ انڈیا ہے، آپ جا کر امریکہ میں جا کر دیکھیں، آپ UK میں دیکھیں، جہاں پہ بھی جمہوری ساری جتنے اسلامی ممالک ہیں کہیں پہ بھی آپ کو نہیں، کیونکہ آپ نے مطلب آپ کی بات نہیں مانی گئی، کچھ وہ نہیں ہوا تو یہ اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ وہ ہو جاتا ہے، لاگو ہو جاتا ہے، اور اس کو آپ مطلب سیاسی بندہ ہو، بیوروکریٹ ہو، کوئی اینکر پرسن ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی بھی بندہ ہو تو اس پہ وہ لاگو ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے تحت جیل بھی جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو قانون ہے یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی ہے، اور ساری دنیا میں اس کو ختم کیا گیا ہے، تو کیوں نہیں پاکستان میں؟ اور ہمارے آنریبل ججز بہت اچھے ہیں میرے خیال میں۔ ایک نقطہ اور یہ کہ دوہری شہریت، یہ توہین عدالت کا قانون ختم کر دیا جائے۔ سے پھر تیسرا بل جو ہے وہ ہے جی ڈیول نیشنلٹی کے لحاظ سے۔ آپ کو جیسے معلوم ہوگا کہ دیکھیں آرٹیکل 260 کے تحت نہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، نہ پرائم منسٹر، نہ MNA، نہ ڈپٹی اسپیکر، نہ وہ جو ہے نا وہ سروس اسٹرکچر میں نہیں آتے، یعنی ان کے ساتھ وہ اختیارات نہیں ہیں کہ وہ کسی کو پھانسی دے یا کسی کا فیصلہ کرے یا کچھ وہ کر سکے، یہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن یہ ان پہ یہ وہ ہے کہ وہ ڈیول نیشنل یعنی کسی دوسری ملک دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے۔ صحیح ہے۔ آپ سوچیں جو MNA MP جس کے ساتھ خالی وہ آواز اٹھا سکتا ہے، وہ لیجسلیشن کر سکتا ہے، وہ ڈیول نیشنل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جہاں پہ آپ کے ساتھ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں جہاں پہ جس کے ساتھ پھانسی کا کے ہاتھ میں پھانسی کا اختیار ہے، جس کے ساتھ آپ کی معیشت کے قلم میں معیشت کا اختیار ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کے بندوق کا یا اس کا اختیار ہوتا ہے، یعنی ججز، بیوروکریسی اور جنرلز، وہ اس میں قانون نہیں ہے کہ وہ ڈیول نیشنلز، تو وہ ڈیول نیشنل ہو سکتے ہیں۔ وہ قانون کہ پاکستان کی، کیونکہ آپ جب ڈیول نیشنلز ہو جاتے ہیں، جب آپ دوسری شہریت، کیونکہ پاکستان میں تو آپ پیدائشی پاکستانی ہو گئے نا جی، تو آپ جب ڈیول نیشنلز جب آپ دوسری شہریت حاصل کر لیتے ہیں، چاہے تاج برطانیہ کا آپ نے حلف لے لیا کہ میں اس کا وفادار، اس تاج برطانیہ یا امریکہ یا کینیڈا کا میں وفادار ہوں گا، تو اٹ مینز، اور وہ پھر اس میں یہ بھی کہا جائے اگر ضرورت پڑے تو آپ نے اس کے لیے بندوق بھی اٹھانی پڑی،
تو یا کوئی بھی آپ سے وہ کام لے سکتے ہیں. اس لیے وہ جو ڈیول نیشنلز ہوتے ہیں, جس نے پاسپورٹ لیا ہوتا ہے, جو وہاں کا نیشنل حلف لے لیتا ہے, اس کو نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کے اداروں میں, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو, چاہے وہ پولیس میں ہو, چاہے وہ ججز میں ہو, چاہے وہ جنرلز میں ہو, چاہے کسی بھی ادارے میں ہو, وہ اس کو ہیڈ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بل میں نے جی اس لحاظ سے جمع کیے ہیں. ایک آپ کہہ رہے ہیں سو موٹو کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت کا قانون ختم کر دینا چاہیے آپ کے بل میں, یہ ہے. ایک یہ کہ کوئی بھی شخص جس کی دوہری شہریت ہے وہ بیوروکریسی میں جرنیل, یا اگر اس وقت ہم عدالت کے پیرے میں بات کر رہے ہیں تو وہ شخص جج نہ بنے جس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہو. چوتھا اور پانچواں پوائنٹ کیا ہے آپ کا؟ ایک اور بل ہے جی, وہ ہے جی میں نے جو جمع کیا ہے, وہ ہے جو اوورسیز پاکستانی, جو پاکستان کے, جو کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے, چاہے وہ آپ یو اے میں دیکھیں, سعودی عرب میں, جو پاکستانی پاسپورٹ جو مزدوری پہ چلے جاتے ہیں یا وہاں پہ رہتے ہیں, 5-4 لاکھ لوگ جو پاکستان کے ہیں, جو جس کے ساتھ نیشنلٹی کسی دوسرے ملک کی نہیں ہے, وہ لوگ, ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پروونشل اسمبلی, نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں ہونی چاہیے. ان کو حق دینا چاہیے, کیونکہ آپ ایک قسم سے, کیونکہ یہ لوگ ریمیٹنسز بھی پاکستان کو بھیجتے ہیں, اور ان کو بدقسمتی سے جب یہ آپ اگر سعودی عرب میں چلتے ہیں اور وہاں پہ جدہ کے ان کی حالات دیکھ لیتے ہیں, وہاں پہ یہ جب اپنے پاسپورٹ کے لیے, اپنے اس کے رینیول کے لیے جتنے خوار ہوتے ہیں ان کی, تو اس کے لیے اور ان کے پرابلمز ہوتے ہیں, تو کیونکہ ہم ان کی ویسے ریپرزنٹیشن یا ان کی وہ نہیں کر سکتے, تو یہ اپنا ایک ان کا نمائندہ ہوگا. 2 سیٹیں جیسے ہم نے مائنورٹیز کو سینٹ میں, مائنورٹیز کو ہم نے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں دیا ہے, تو یہ ہمارے اپنے پاکستانی ہیں اوورسیز. سر آپ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی بھی باقاعدہ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا وضاحت میں کیٹیگوریکلی پوچھ لوں, نور عالم صاحب آپ کے تجویز کردہ بل میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے, یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی ایج میں ترمیم کے حوالے سے آپ کے کسی بل میں کوئی بات نہیں ہے؟ نہیں, وہ میں نے کوئی نہیں کیا جی. میں نے جو ججز کے خالی میں چاہتا ہوں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ڈیول نیشنل نہیں ہونے چاہیے, وہ وفادار پاکستان رہیں. یہ انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ کچھ یہ بھی قیاس آ رہے ہیں چل رہی تھی کہ آپ کے بل میں بھی ججز کی تعداد کے حوالے سے کوئی تذکرہ ہے. کچھ بھی نہیں ہے ایسا آپ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو جی ساری کاپیز آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا. میں نے یہ سبمٹ کیا جی, اور یہ میں نے 2018 میں بھی جمع کیا تھے جی, اور ابھی میں نے اس کو پھر وہ کیا ہے انشاءاللہ. اور مجھے یہ یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے, پارٹی لائنز اور سیاست سے بالا تر ہو کے ہم پاکستان کے لیے سوچیں گے, اور انشاءاللہ یہ بلز پاس ہوں گے, اور خالی ڈیول نیشنلز نہیں, خالی پاکستانی ہی پاکستان کے فیصلہ کریں گے. کوئی ڈیول نیشنل انشاءاللہ نہیں ہوگا, چاہے وہ پانسی کا فیصلہ ہوگا, چاہے وہ آپریشن کا فیصلہ ہوگا, وہ پاکستانی ہی کرے گا. اچھا سر, اب آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ پاس ہوگا. پاس ہونے کے لیے تو 2/3 چاہیے ہوتا ہے. 2/3 تو یا تو نہ صرف گورنمنٹ کے پاس اکیلے ہیں, نہ صرف اپوزیشن کے پاس اکیلے ہیں, تو کیسے پاس ہوگا؟ اور آپ دوہری شہریت والی جو بات کر رہے ہیں, یہ تو پھر لگ رہا ہے کہ معاملہ تاثر ہو جائے گا کہ کسی ایک جج کی طرف نشانہ ہے.